आप कहोगे पेशावर में कोई तब्दीली हो रही है? मुझे तो नहीं नजर आई, अगर आपको नजर आती है मुझे बता दें। क्या ये स्टोरी जो लीक हुई थी ये सच थी या ये फिक्टिशियस थी? तो कैसे बंद कमरों में इशू रिजॉल्व हो गया जब ये नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच है? हमारी डिमांड है कि ये इंक्वायरी रिपोर्ट ले की जाए पार्लियामेंट में, इंक्लूडिंग नेशनल असेंबली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज शीरी मज़ारी साहिबा ने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर ये मुतालबा किया है कि डॉन की जो रिपोर्ट है जो हुकूमत के पास मौजूद है उसको मंजर आम पे लाया जाए और कौमी असम्बली में पेश किया जाए और वज़ीर दाखिला जो है वो उसको वज़ारत दाखिला उसको पेश करे। ये मुतालबा उन्होंने किया है, बड़ा जायज़ मुतालबा है। अगर तो ये कौमी नौइयत का मसला है तो कौम को पता चलना चाहिए कि उनके मसले को किस तरह से हल किया गया है, क्योंकि दोनों फ्रीकैन फौज और हुकूमत उन दोनों ने इसे कौमी सलामती का मसला करार दिया था और कौम को इन्वॉल्व किया था। दूसरा उन्होंने साथ ही ये मुतालबा किया या तो चौधरी निसार अली खान साहब और कोर कमांडर्स वो अपने उस बयान से या अपने उस स्टांस से वापस पीछे हट जाएं जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कौमी सलामती का मसला है। इस मुतालबे, इस संजीदा मुतालबे के बाद शीरी मज़ारी साहबा ने आज एक ट्वीट भी किया असम्बली से फारिग होने के बाद। उसकी वीडियो जो है वो तस्वीर में आपको दिखाता हूँ। उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट में जारी की और उस तस्वीर में तारक फारूक एक दायरे में आपको नज़र आ सकते हैं जो मौजूद हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो साथी हैं एहसन इकबाल साहब, वो एक MOU साइन कर रहे हैं। उनके साथ ख्वाजा साद रफीक साहब मौजूद हैं, साथ तारिक फातमी साहब पीछे नज़र आ रहे हैं और चारों वज़राए आला, 3 वज़राए आला इस तस्वीर में देखे जा सकते हैं। साथ चाइनीज़ जो लोग हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। इस पे जो शीरी मज़ारी साहबा लिखती हैं वो लिखती हैं कि गवर्नमेंट ने दोबारा झूठ बोल दिया है। तारिक फातमी चाइना में MOU साइनिंग सेरेमनी के मौके पर मौजूद हैं और ये एक और मरतबा हुकूमत ने दोगलापन किया है शर्मनाक हद तक और डॉन लीक्स के मामले के ऊपर। तो ये हुकूमत के ऊपर तनकीद की शीरी मज़ारी साहबा ने बगैर ये देखे कि ये तस्वीर कब की है। ये तस्वीर दिसंबर 2016 की है जब सर्दियां थी और लोगों ने गर्म कपड़े पहने हुए थे। तो उसके बाद फिर नईमुल हक साहब ने इसके ऊपर उन्होंने भी कमेंट दे दिया, उन्होंने भी एक ट्वीट कर दी और फिर हुकूमत की जानिब से खासी तनकीद का सामना करना पड़ा शीरी मज़ारी साहबा को। इस तरह की ट्वीट मियां मोहम्मद वाशरी साहब ने कहा है कि अपोजिशन के 2 दिन आरजू में कट गए, 2 इंतजार में, यानी 4 साल गुजर गए हैं और डॉन लीक्स और पनामा लीक्स दोनों आई, इनसे कुछ नहीं हो सका और अब हमारे वीक्स आ गए हैं। यानी मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं कि वो हुकूमत की मुद्दत पूरी करेंगे, 2018 तक जाएंगे और कोई फायदा नहीं हुआ अपोजिशन को इतने शोर शराबे का। तो क्या वाकई हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी? मैं मेहमानों से तारुफ कराऊं फिर बातचीत करते हैं। सैयद ज़ईम हुसैन कादरी साहब, प्रोविंशियल मिनिस्टर पंजाब, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं PMLN से। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ यहाँ लाहौर स्टूडियो मौजूद हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर कौमी असम्बली अभी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे और अहमद रजा कसूरी साहब लॉ एक्सपर्ट हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहला जो सवाल था वो मैंने अली मोहम्मद खान साहब से ही करना था कि ये ट्वीट क्यों कर देते हैं आप बगैर सोचे समझे, सुनी सुनाई और देखी दिखाई बातों के ऊपर? तहरीक इंसाफ ही इतना एतबार क्यों करती है कि उसको पब्लिक भी कर देती है? ये उनसे बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले ज़ईम कादरी साहब, क्या मज़ायका है अगर इस रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया जाए या कौमी असम्बली में अरकान के सामने पेश कर दिया जाए? उनका मुतालबा है, क्या उनको जानने का हक नहीं कि कौमी सलामती के इशू के ऊपर आपने क्या किया? देखिए इमरान साहब, मेरे ख्याल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। एक तो आपको बड़ा मशकूर हूँ कि आपने याद किया। अर्जी है कि रिपोर्ट तो आ गई ना आवाम के सामने, कौम के सामने। अगर आप उसका पैरा 18 पढ़ें, जो कंक्लूजन है सारा, जो उसकी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं, वो पैरा 18 में मौजूद है और रिपोर्ट की फाइंडिंग्स ही हुआ करती हैं। आप मुझे उर्दू में एक चीज बता देंगे, शायद मुझे इंग्लिश में समझ नहीं। हुक्म फरमाएं। आप मुझे ये बता देंगे वो झूठी खबर किसने लिखी थी? झूठी खबर तो देखना, बात सिर्फ वही है
کہ یہ سب سے پہلا ایشو تو یہ تھا کہ دونوں فریقین نے یاد کیجئے اس بات کو کنٹرڈکٹ کیا کیٹیگوریکلی کہ یہ اس طرح کی کوئی گفتگو وہاں پہ اس میٹنگ میں نہیں ہوئی. 100%. اس کے بعد ہو گیا. اس کے بعد اس رپورٹ میں باقاعدہ تمام لوگوں کو انٹرویوز کیے گئے. انہوں نے یہ کہا کہ پرویز رشید صاحب رکوانے میں ناکام رہے, راؤ صاحب رکوانے میں ناکام رہے, فاطمی صاحب جو ہیں وہ بھی رکوانے میں ناکام رہے, تو اور ان لوگوں کو صرف اس بات پہ سزا دی جائے کہ انہوں نے رکوانے کی کوشش نہیں کی. سو کنکلوژن آ گیا. بنائی کس نے؟ بنائی کس نے؟ ایم آئی, آئی ایس آئی اور دیگر تمام. ایم آئی ایس آئی نے بنائی یہ خبر؟ نہیں, رپورٹ کی بات. خبر کس نے بنائی مجھے یہ بتائیں. خبر تو جس نے بنائی وہ تو پتہ لگ. اچھا مجھے ایک بات, مجھے ایک عرض سن لیں. ایک خبر ہے سر, ایک منٹ عرض سن لیں نا سر, سوال کا جواب آ جائے گا. ایک خبر ہے جھوٹی, جی وہ جھوٹی خبر بنانے والا قصوروار ہے یا اس کو چھپنے سے روکنے والا؟ بنانے والا. کون بنانے والا ہے؟ جس رپورٹر نے بنائی ہے, تبھی تو اے پی این ایس کو یہ بھیج. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں رپورٹر نے بنائی ہے جھوٹی خبر؟ وہی بتا سکتے ہیں نا, صحیح بات تو انہوں نے بنائی ہے, ان کے ہاتھ. ہمیں تو آپ نے بتانی ہے رپورٹ, ان کے پاس سے بن کے گئی ہے نا. کس نے رپورٹ فائل کی ہے وہ؟ شوکت بسرا صاحب. نہیں ایک سیکنڈ, رپورٹ بنائی کس نے ہے؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں, میں اگر سوال غلط ہے تو مجھے آپ. میں یس اور نو میں بتاؤں. جی اندازہ کریں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, یہ تین جو بوڑھے بیچارے 80 سال کے, جن کی قربانی بھی شاید اب نہیں لگنی, جن کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا, ان کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے کیا سیاسی سٹیکس ہیں؟ نہیں میں سوال کیا میں سوال غلط کر رہا ہوں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے 3 بندوں کو سزا دی خبر رکوانے پر, خبر بنائی کس نے مجھے آج تک نہیں. دیکھیں یہ بات تو ایک منٹ, یہ بات تو اسٹیبلش ہو گئی دونوں طرف سے کہ خبر آ گئی, پلانٹڈ تھی, لگوائی گئی. اب میاں نواز شریف اور مریم بی بی کے بغیر اور اس پورے قصے میں صرف سن, میں بات مکمل کر لوں بھائی پلیز, آپ اپنی بات پہ بات کر لیجیے. مریم اس سارے کیس میں آپ مجھے بتائیے, چوری نثار کا ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ ہم مینج کر رہے ہیں کہ متفقہ رپورٹ آ جائے. اچھا پلیز میں بات مکمل, مجھے زین بھائی مجھے بات مکمل آپ کریے گا, بات آپ کر لیجیے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا رپورٹس جو کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں تو متفقہ بنانے کے لیے بنائی جاتی ہیں؟ عمران بات یہ ہے, وہ آپ نے کہا تھا نا ٹویٹ والی بات, زبان سے لکھنے وہ لفظ, کیا ہوا ٹویٹ اور کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا. میں آج آپ کو لکھ دوں یہ بات, یہ آپ کہتے ہیں ڈان لیکس بچ گئے, یہ انہوں نے ایک قومی جرم کیا ہے اور قومی سلامتی سے کھلواڑ کیا ہے. اگر یہ مطالبہ ٹھیک ہے کہ اس کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے, پبلک کر دیں. بڑی بات سنیں نا, آپ کا بھی مطالبہ, ہمارا مطالبہ کیوں نہیں ہے؟ کیا کہا اعتزاز احسن صاحب نے, کیا کہا؟ اچھا مجھے بتائیے, اگر آپ کو راؤ تحسین کیا کہتے ہیں, میں مکمل کرنا پلیز آپ کر لیجیے. راؤ تحسین کیا کہتے ہیں؟ راؤ تحسین ابھی کورٹ میں گیا ہے, اس نے کہا جی میرا یہ حق ہے کہ مجھے چارج شیٹ کیا گیا ہے, مجھے یہ بتا دیں کہ میرے اوپر الزام کیا ہے. اچھا کیا اس کا حق نہیں ہے یا قوم کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ جب وہی چوری نثار جو یہ کہہ رہے تھے پوری قوم کے سامنے, یہ انتہائی سنجیدہ ایشو ہے, یہ ایسا نیریٹو ہے جو ہمارے دشمنوں کا ہے, ہماری فوج کو بدنام کیا گیا ہے. پچھلے دنوں میں پریس کانفرنس سن رہا تھا. سر مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ بندے وہ ہٹائے جو خبر رکوانے میں ناکام رہے. بھئی بنائی کس نے؟ بھئی میں کس نے بنائی ہے؟ ایوان نے فائل کی ہے. مریم نواز صاحبہ نے جن کو بچایا جا رہا ہے. ایک رپورٹر نے بنا دی خبر, اپنے خود ہی بنا دی خبر اس نے. ایک منٹ, آپ نے بھی پرنٹ میڈیا میں کام کیا نا, اسی لیے آج آپ بہت کامیاب اینکر ہیں ماشاءاللہ. میں ان لوگوں کو کامیاب مانتا ہوں جو پرنٹ میڈیا میں کام. سن لیں ابھی نہ کریں نا, ہمیں تعریفیں نہیں سر, خبر کی ہر جست کو جانتے ہیں آپ. سر رپورٹ کیسے بنائے گا سر؟ میں کسی اس لیے میں نے تعریف نہیں کر رہا. میری عمران صاحب پہلے بات سن لیں, میں اس آدمی سے بات کر رہا ہوں جو خبر کنسیو کرنے سے لے کر ڈیسک سے ہوتے ہوئے پریس تک جانے کی باتوں کو جانتا ہے. آپ کوئی عام آدمی نہیں ہے, آپ آ کے یہاں پیراشوٹ سے نہیں بیٹھ گئے. آپ کو پتا خبر کس طرح بنتی ہے, بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے, ادھر ادھر نہیں ہوتی. آپ بتائیں خبر کس طرح بنتی ہے؟ سر ایسے نہیں بنتی جیسے آپ بتا رہے ہیں. آپ کی رپورٹ کے مطابق میں آپ کو کہوں کہ یہ خبر بنا دیں. ایک منٹ رک جائے, میں بھی اخبار کے ساتھ منسلک ہوں. پبلک کرنے میں کوئی پرابلم ہے؟ 12 اکتوبر 1999 سے میں بھی میڈیا کے ساتھ منسلک ہوں اور اس وقت الیکٹرانک میڈیا نہیں. اچھا یہ مطالبہ نہ جائے, چلے مجھے چھوڑ دیں, میں اس کو ریجیکٹ چھوڑ دیں. میں آپ اس کا جواب مجھے نہیں دے رہے, لیکن میری عرض سنیں. آپ نہیں جانتے کہ خبر, میری عرض سنیں. میں آپ کے کہنا میرے کہنے پہ نہیں بنا سکتے. سر میری عرض سنیں, مجھے یہ بتائیں کیا یہ مطالبہ اپوزیشن کا ٹھیک ہے کہ آپ بالکل غلط ہے. غلط ہے جی. علی محمد خان صاحب ان کے آگے پیش کر چکے, اور میرا اعتزاز احسن صاحب کا تو معاملہ سن لینا. ٹھیک ہے, اعتزاز احسن صاحب بڑی آج بڑھ کے گفتگو کر رہے ہیں, تو 2-3 ان کے ذمہ بھی جی آئی ٹی کی رپورٹس ہیں, مرتضیٰ بھٹو کے قتل کی رپورٹ ہے,
اس کو بھی ذرا آن ایئر کر دیں. حکومت آپ کی ہے؟ میری نہیں ہے نا, ان کی تھی, ان کے پاس تھی, ان کے پاس. ابھی کہاں پڑی ہے؟ سندھ گورنمنٹ کے پاس, سندھ کہاں گورنمنٹ پڑی کے پاس, سر ایک منٹ, سندھ گورنمنٹ کے پاس, وفاق کے پاس کوئی اختیار نو, اٹس سندھ گورنمنٹ ایشو, لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, اس کو شائع کر دیں, بتا دیں کہ کیا ہوا تھا. باقر نجوی کمیشن کی رپورٹ بھی میرے پاس پڑی ہے, میرے پاس پڑی. اچھا بات تو سن لیں, بات کر لینے دیں نا. باقر نجوی کمیشن جس میں 15 لوگوں کو قتل کر دیا گیا, بالکل ٹھیک ہے, لے آئیں, وہ رپورٹ بھی میرے پاس پڑی بالکل حاضر ہے. ہیں. شوکت بسرا پر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ رپورٹ بھی میرے پاس پڑی ہے. اصل تو بات مکمل کر لینے نا. چلیں مجھے ایک منٹ, جنہوں نے یہ مطالبہ پیش کیا ہے, بات یہ ہے, ایک منٹ, یہ ہم نے یہاں نہیں کرنا. بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی عمران؟ آج میری بات نوٹ کر لیں آپ. اللہ تعالیٰ رسی دراز ضرور کرتا ہے لیکن کھینچتا بھی ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب, آپ یہ مطالبہ ناجائز قرار دیا ہے حکومت نے کہ پوری رپورٹ جو آپ مانگ رہے ہیں یہ ٹھیک بات نہیں ہے, اس کو بدنیتی قرار دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جو بتانا تھا بتا دیا. ان کی ٹویٹ کا تو پوچھ لیں پہلے, ٹویٹ کا پہلا سوال جو تھا وہ کر لیتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ عمران صاحب. ڈان لیکس کی جو رپورٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تمام اپوزیشن جو ہے ان کی جوائنٹ ایک ڈیمانڈ ہے کہ اس کو پبلک کیا جائے. اگر حکومت کا آرگومنٹ بائی کر لیا جائے, اگر حکومت کا آرگومنٹ بائی کر لیا جائے اور ان کی بات سچ تسلیم کر لی جائے کہ ان کا بالکل کوئی قصور نہیں ہے اور یہ بالکل بے گناہ ہیں, تو ہم سے زیادہ پھر ان کو اس کا شوق ہوگا اور ان کو پھر یہ چاہیے کہ اس کو پبلک کریں, کیونکہ انہوں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس کو پبلک نہیں کر رہے تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. عمران صاحب, یہ جو ڈان لیکس ہے یہ کیا ہے؟ ڈان لیکس یہ وہی ہے جو کہ ہندوستان سے ہمارے خلاف آتا تھا کہ ہماری سیولین گورنمنٹ جو ہے وہ تو دہشت گردوں کے خلاف ہے لیکن ہماری فوج اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو پالتی ہے. اچھا, اب یہ جو ڈان لیکس سے جو نقصان ہوا دنیا میں, فوج کی جو سبکی کرائی گئی وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. وہ تو جتنی سبکی ہونی تھی ہماری فوج کی ان لوگوں نے کرا دی, وہ جو دنیا میں. اس کے بعد دیکھیں, اب دنیا اس بات کو تو نہیں دیکھتی کہ آپس میں حکومت کے ساتھ یہ بیٹھ گئے ہیں اور یہ مسئلہ جو حل ہو گیا. وہ جو میسج گیا ہے, جب بھی ہمارے ملک کا وزیر اعظم دنیا سے باہر جائے گا, پاکستان سے وہ باہر جائے گا اور وہ کشمیر کی بات کرے گا, وہ کلبھوشن کی تو خیر یہ بات نہیں کرتے, لیکن اگر کبھی ان کو ہمت پیدا ہوئی اور کلبھوشن کا نام لے ہی دیا, کبھی آج تک میاں صاحب نے ویسے لیا نہیں ہے, تو ان کو ایک بات کریں گے کہ دیکھیں ہم نہیں, آپ کے اپنے اخبار اور آپ کا اپنا پی ایم ہاؤس اس کی جو ہے یہ خبریں ہیں. اچھا, اب یہ جو رپورٹ ہے اس کو بچانے میں کس کا فائدہ ہے؟ دیکھیں, جو نقصان فوج کا ہونا تھا تو نے کر دیا. اب جنہوں نے کیا ہے ان کے نام اس رپورٹ میں ہے, فوج کا تو کوئی بندہ نہیں, آئی ایس آئی کا تو کوئی بندہ نہیں. تو جن لوگوں نے کیا ہے اب ان کو چھپانے سے قوم کی کون سی مدد ہے؟ حساس نوعیت کی تو کوئی چیز اس میں ہونی نہیں چاہیے اور نہ ہے, کیونکہ وہ جو حساس باتیں ہیں وہ تو آپ نے خود لیک کروا دی یا بریچ ہو گیا یا جو بھی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو طارق فاطمی صاحب ہیں, راؤ صاحب ہیں اور جو ان کے تیسرے جو اس میں ممبر ہیں, اچھا مجھے یہ بتائیں, جو اپنا پرویز صاحب ہیں, رشید صاحب, یہ معمولی لوگ تو نہیں ہیں, خاص کر پرویز رشید صاحب ان کے منسٹر ہیں, ان کو کیوں فارغ کیا گیا؟ اگر یہ بالکل بے گناہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو پبلک کر دیں, قوم کے سامنے رکھ دیں, آپ تو بے گناہ ہیں, آپ کو تو کسی چیز کا ڈر نہیں. پھر آپ یہ ان کمیٹی والوں سے پوچھیں. خبر لگوانا کام ہوتا ہے, خبر رکوانا کام نہیں. کمیٹی نے کیوں ویسے پرویز رشید پتہ کیا کہتے ہیں, یہ اسی لیے تو کہتے ہیں پوری رپورٹ آپ دیں, پتہ چلے کس کا کیا قصور ہے. فاطمی صاحب کہہ چکے, یہ پتہ نہیں لگ سکتا. تو پھر آپ نے کیا انکوائری کی ہے؟ میں نے نہیں کی انکوائری یار, جے آئی ٹی نے کی ہے. حکومت کے آرڈرز پہ وزارت داخلہ کے زیر اہتمام, زیر انتظام بننے والی جے آئی ٹی نے رپورٹ بنا کے وزارت داخلہ کو دی ہے. ایک تو جو علی محمد خان صاحب معذرت کے ساتھ اور خاکم بدہن جو گفتگو فرما رہے تھے کہ بےزتی ہو گئی ہے پاک افواج کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک افواج کی انٹیگریٹی جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو چاہے وہ علی محمد خان صاحب کریں یا عمران خان صاحب کریں, اس کی مرہون منت نہیں ہے, اور وہ خود جانتے ہیں کہ اپنی عزت اور تکریم کی کس طرح حفاظت کرنی ہے. وہ ہماری اس قوم کے سر کا تاج اور ماتھے کا جھومر ہے, اور اگر کوئی یہ شخص آج یہ کوشش کر کے کہ کہیں اس کو کسی طرح ملائن کر دیا جائے تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہوگا. پی ٹی آئی تو خیر بالکل بھی نہیں ہوگی, وہ تو روز منہ کی کھاتی ہے اس طرح کے ایشوز پر. آج جو کوشش کی جا رہی ہے
वो वाज़ेह तौर पर ये नजर आ रहा है कि आज इदारों के टकराव की एक नाकाम कोशिश की जा रही ठीक है है। अपोजिशन से, और शिकस्त जो है उसको अब एक बार फिर जो होते हैं वो जख्म चाट कर ऐसी गुफ्तगू करके एक डिस्ट्रेस जो है, चले आपने मुतालबा रिजेक्ट कर दिया, अब ये इसमें जो होना था हो गया, Rejected। ये बात बंद हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है। मैं एक ब्रेक ले नहीं किया अकेले ने, मैं- उन दो फरीकैन ने किया है जो इसमें अच्छा, क्या इसमें दो ही फरीकैन थे? जी बिल्कुल। कौम नहीं थी? जी ना, पूरी ओहो, कौम फ्रीक थी इसके अंदर। कौम नहीं थी कौम को तो इल्म सर। नहीं जब था। आप लोग कौम जब को आप लोग पता आपस में लग गया। एक दूसरे से नेक टू नेक थे, तब आप भी कह रहे थे कौम शामिल हो जाए, जवाब ले ले। वो भी कह रहे थे कौम शामिल हो जाए। कौम को जब ये इल्म हो गया कि ये लीक्ड खबर नहीं थी बल्कि प्लांटेड खबर थी, तो फिर कौम इन दोनों फरीकैन को जो वाज़ेह कौम तौर पे मुतमईन हो गई, कहते आप ये कह रहे हैं। कि हम जब ये वहाँ ये मीटिंग हुई तो इस तरह की कोई गुफ्तगू नहीं हुई, तो कौम उससे पर लाताल्लुक हो गई। बस ठीक है, ठीक है। They were कौम- concerned with अच्छा। the news। इनको Planted news। अच्छा, ठीक, भाई, इनको अगर लगता है planted कौम खबर मुतमईन थी, होगी। उन तीनों को कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया गया? वो कह रहे कौम मुतमईन होगी, 3 कुर्बानियां भी दे दी ना। तो देखिए, कौम अगर तो सिर्फ यार, मैंने नहीं बनाया। कौम तो सिर्फ ये अगर reality तो तो कौम मैंने सिर्फ यार। राइवेंट में रहती है, अब मेरे बात सही में आप अकेले बोल रहे हैं ना, कौम अगर तो सिर्फ राइवेंट का नाम है, देखें बिल्कुल, ये राइवेंट 20 का नाम 22 है, करोड़ मुझे अहमद रसूल 22 साहब को- करोड़ आवाम, अच्छा, मैं- ये फौज और 20 करोड़ में वोट देते हैं। चल, ये फौज आप 2,000 वोट फौज देते हैं, को बसरा साहब। फौज को गुल्लूबाट पुलिस बनाना ढाई चाहते हैं। ढाई ये हजार वोट तमाम हैं इदारों को अपने लोग पेरोल वोट पे देते हैं लेकर मुझे। जाना चाहते हैं। अभी इमरान गुजारिश ये है, नहीं, ऐसे आप कहते हैं ना, ये बात खत्म हो गई ये प्रैक्टिकल तो नहीं है। अच्छा चले, मुझे एक मिनट, कौम एक का- आप ब्रेक कौम के नुमाइंदे नहीं है, मैं लेकर कौम ने वापस मुझे आता वोट दिया। हूँ। एक मिनट, मैं ब्रेक लेकर वापस आता हूँ, फिर हम अहमद रजा कसूरी साहब को हर इसमें बंदा इन्वॉल्व कौम का नुमाइंदा बन जाता है। करेंगे, इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं अहमद रजा कसूरी साहब को। अगर तो रिपोर्टें मंजर आम पे लानी है तो पाकिस्तान में बेशुमार रिपोर्टें जो आज तक मंजर आम पे नहीं आई। एक हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, अहमद रजा कसूरी साहब से बात करेंगे हमारे साथ ही। वेलकम बैक नाजरीन। अहमद रजा कसूरी साहब, ये जो शीरी मज़ारी साहब का मुतालबा है कि रिपोर्ट को पब्लिश किया जाए, क्योंकि इसमें फरीक जो हैं वो बाकी लोग भी थे, सिर्फ फौज और हुकूमत नहीं थी, तो इसको तो कौमी असम्बली में उन्होंने कहा पेश किया जाए। अब वो जो है मुस्तरद कर दिया है हुकूमत ने। अब मियां साहब कहते हैं कि दोनों जो लीक्स आई हैं इनसे होना कुछ नहीं है, तो ये दोनों लीक्स का पाकिस्तान से बराह रास्त या अपोजिशन से कोई ताल्लुक तो नहीं था सर। एक तो बैनुल अक़वामी लीक्स है, पनामा लीक्स, और जो डॉन लीक है वो तो फौज और कोर कमांडर्स का एतराज था, वहां से जनरेट हुई, तो अपोजिशन को कैसे मुखातिब किया जा सकता है इन दोनों लीक्स में? देखें, अपना इमरान खान डॉन जो है, इट इज़ ए वेरी प्रेस्टिजियस पेपर। एक पेपर है, मैं दुनिया में ट्रैवल करता हूं, जो कि दुनिया में आपको डिफरेंट लाइब्रेरीज में मिलता है, वो दैट्स द डॉन। तो डॉन इस किस्म की खबर छाप के अपने आप को डस्क नहीं बनाएगा कि डॉन का मतलब है तुलू होने वाला, और डस्क है जो डूबने वाला। इट वुड नॉट लाइक कि उसको लोग डस्क याद करें, इट्स अ डॉन। तो चीज ये है कि 3 होते हैं कॉन्सेप्ट जर्नलिज्म में। एक होता है इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म, एक होता है स्कूप, और एक होता है टेक्निकल लीकेज। टेक्निकल लीकेज जो होता है वो गवर्नमेंट कराती है अपनी एक खबर देकर, और फिर देखती है कि रिएक्शन देखती है जो कि अखबार में आए। अगर रिएक्शन पॉजिटिव हो तो ओन कर लेती है गवर्नमेंट, और अगर रिएक्शन नेगेटिव हो तो डिसओन कर लेती है। ये था द टेक्निकल लीकेज। इट वॉज अ टेक्निकल लीकेज, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी ऑपोजिशन की जमातें हैं, वो खास तौर पर जो नून और पीपल्स पार्टी जो हैं, उनका थोड़ा सा फौज के बारे में एक डिफरेंट एटीट्यूड है। और वो अपना जरदारी साहब ने भी कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे, और मियां साहब तो बहुत, आपको पता है कि ये पार्टी है जिन्होंने 1999 में वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम और लंदन टाइम में पूरे पेज के इश्तिहार छपे थे, रोग आर्मी थी। सो ये कोई मौका नहीं छोड़ते जिससे कि आर्मी को डिमोरलाइज ना करें। ये समझते हैं कि हमारी जो अथॉरिटी है, क्योंकि दे आर नॉट इसी अपने आप को मुतमईन नहीं होते, देयर पावर जो दे ड्रॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रॉम द लॉ, ये समझते हैं जब तक पर्सनल पावर नहीं है, जब जाती पावर नहीं। अब ये जाती पावर है ना कि मियां साहब बैठे हुए 2 महीने लंदन में और उनकी बेटी रन कर रही है गवर्नमेंट। भाई हर एक को अपनी बेटी से प्यार है, बिल्कुल करें, बट व्हाट इज हर स्टेटस? जब अब्बा जी जिंदा थे तो फाइलें जाती थी अपने अब्बा जी के पास, हर सेक्रेटरी फाइल लेके अब्बा जी, भाई अब्बा जी बिल्कुल आप इज्जत करें, बट आइन में कहां लिखा हुआ है कि अब्बा जी गवर्नमेंट
को रन करके। आइन में कहाँ लिखा हुआ है सर कि मेरे बेटी रन सवाल का करेगी? जवाब किधर है सर? आप ये तो जो फैमिली की एक- तरफ इस चले तरह गए। न करना कसूरी साहब, अब मेहरबानी मैं पूछ रहा हूँ ना, आपके सवाल का जवाब ये है कंडक्ट कर रहा हूँ कि बिल्कुल किसी के बिल्कुल बारे में- मुझे- मैंने रोका, डिमांड मैंने इज रोका। वेरी आप ये- जेन्युइन, डिमांड इज वेरी जेन्युइन, और वो डिमांड जो इतना जेन्युइन है, और मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट से ज्यादा कोई मोतबर अदारा नहीं है, इस मसले को वहां लाना चाहिए ताकि पता लगे कि उनकी जो फाइंडिंग से पहले जो उन्होंने रीजनिंग की वो फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें। जो पैरा 18 का बात कर रहे हैं वो है अपनी उनके पॉइंट्स जो हैं, लेकिन उसके पीछे जो फैक्ट्स आए हैं, उन फैक्ट्स की बुनियाद पर उन्होंने अगर वो जो पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं, देखना यह है कि वो फैक्ट्स क्या हैं। क्योंकि आमिर रजा जो इसके चेयरमैन थे, वो उनके जो बहनोई थे मरहूम अनवर जाहिद ठीक है। साहब, वो कोई 5 साल नवाज शरीफ के चीफ सेक्रेटरी रहे, और आफ्टर रिटायरमेंट ही वाज री-इंडक्टेड एंड ही वाज स्पेशल सेक्रेटरी। He died as the लाया गया special और secretary. आमिर रजा साहब का God बयान sake. आया ठीक, कि मैं जब चलें। तक नहीं हकायत करूंगा, को मैं मास्क जब ना तक करें दस्तखत नहीं कसूरी करूंगा साहब। जब तक के कंसेंसस नहीं होता। व्हाई कंसेंसस? व्हाई चलें। कंसेंसस? Because why not? चलें, ठीक। रिक्वायरमेंट ही नहीं It होती was a matter of national interest. कंसेंसस तो That is the reason. अदालत में नहीं होता। आप लोगों के बापों का जिक्र कर रहे हैं consensus यार। अदालत में नहीं आपने- होता। नहीं, मेरे ख्याल में वो मैंने टोक दिया था, वो मैंने टोक- बुजुर्ग आदमी पे आपने इल्जाम लगा दिया कि जी वो तो he died as the same अच्छा, secretary. एक मिनट अनवर जाहिद साहब उनको फौत हुआ 20 साल हो गए यार। अच्छा, एक मिनट आप आज आमिर रजा को उसके साथ मिला रहे हैं। इमरान भाई मुझे जरा अली मोहम्मद खान साहब से पूछना है। अली मोहम्मद खान साहब, मियां मोहम्मद सवाल नवाज है साहब ने भाई। कहा कि 2 आरज़ू गए 2 इंतजार में, ये आपके 4 साल हैं। ये मियां साहब कह रहे हैं कि डॉन लीक्स, पनामा लीक्स, इनसे कुछ नहीं होना, और वो मलबा अपोजिशन पे डाल रहे हैं। मियां साहब अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, ये उनका कॉन्फिडेंस कर रहा है। आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब अपनी मुद्दत पूरी करके मुकर्ररा टाइम पे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएंगे? इमरान साहब देखें, दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट इशू हैं, और अगर आप देखें तो शोमी किस्मत, या अंग्रेजी में जो कहते हैं कि आयरनी ऑफ द फेट है कि मियां साहब के खिलाफ पनामा भी अपोजिशन ने नहीं बनाया था, और डॉन लीक्स में भी अपोजिशन का कोई किरदार नहीं है। डॉन लीक्स जो है ये दे हैव शॉट ऑन देयर ओन फीट, अपने पैरों पे खुद उन्होंने जो है वो कुल्हाड़ी चलाई। डॉन लीक्स इनके एक ऐसी कहानी है जो मैं समझता हूं, देखिए सानहाए 1971 जो था, बाहर से साजिश हुई, हमारा मुल्क तोड़ा गया। ये जो हुआ है पीएम हाउस के अंदर से, या लीक है या ब्रीच है, बड़ी खतरनाक बात है कि हमारे अपने पीएम हाउस के अंदर से हमारी फौज की जो है उसकी हर्जा सराई करने की नाकाम कोशिश की गई। यहाँ पे बात हुई, मेरे भाई हैं ज़हीम कादरी साहब ने कहा, देखें हम सबको अपनी फौज प्यारी है, लेकिन ये जो डॉन लीक्स का इशू हुआ, इससे फौज की इज्जत और तौकीर तो आप लोगों ने नहीं बढ़ाई ना, इससे तो पूरी फौज को उसकी तकलीफ है। रैंक एंड फाइल में जब ये बाजवा साहब ने जब कमांड उन्होंने जब ली अपना राहील साहब से, तो रैंक एंड फाइल ने उनसे पूछा कि डॉन लीक्स के बारे में हुकूमत क्या करेगी, तो अंदर तो बेचैनी तो थी उस वक्त भी, और आज भी है। बेचैनी तो मैं आज भी है। समझता हूं कि ये जो किया है हुकूमत ने, लेकिन 2 आरज़ू में कट ये गए, जो 2 किया है इंतजार में हुकूमत सर। ने, ये वाला इशू मियां साहब ये जो हुआ है ये तो हुकूमत का अपना किया कराया है। पनामा जो है हमने तो नहीं बनाया, जाके दुनिया में जाके उसको सू कर लें। अगर पनामा गलत है, फौज ने तो अपना अदालत ने तो इनको फारिग कर अच्छी दिया बात किया। है, 2 ने उनको फारिग कर दिया है, 3 का भी फैसला आ जाएगा। इनको अभी 2 तक का जिक्र कर रहे हैं आप? जज ने भी नहीं दी, और जाके सू अगर कर मना दे, नहीं किया, 2 दुनिया का में सू जिक्र कर कर रहे दे हैं साहब जाके। तो। देखें मियां साहब ने जो शेर पढ़ा 2 आरज़ू में कट गए 2, उसका पहला है कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान में दफन नहीं हुआ। क्या मियां साहब ने इस पर गौर किया? इस पर पहले से 2 शेर गज पर जमीन मिली कि कुएं कितना यार है में। जी, बदनसीब हाँ जी। जफर दफन के लिए। ये है, ये दोनों जो इश्यूज हैं, मैं नहीं समझता कि मियां साहब कहते हैं ना उनको लाइट ले रहे हैं, ये मियां साहब के गले का तौक बन जाएंगे। उसकी रीजन देखिए, डॉन लीक्स तो निकल गया ना सर, नहीं निकल गया, अब नहीं रह निकल गया गया। पनामा ना, ना, लीक्स। ना। अच्छा मैं बात मुकम्मल देखें ना, ज़हीम भाई आप देखें ये बात गलत है ना। आप अपने शौकत टाइम पे बसरा बात का करें। पॉइंट ले ले, आप अपने टाइम पे बात जरूर कीजिएगा, खुल के कीजिए। पॉइंट उनका पूरा ले ले। देखिए बात ये नहीं होना। है कि डॉन लीक्स में जो हुआ है बिल्कुल 100% सही है कि इन्होंने हमारी वो फौज जो रद्दल फिसाद में मसरूफ है, जो ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म में मसरूफ है, पाकिस्तान का वजीर आजम
اس کے خلاف وہ نیریٹو دے رہا ہے جو ہماری وہ بھارت دے رہا ہے، وہ اسرائیل دے رہا ہے، وہ ایران دے رہا ہے، وہ امریکہ دے رہا ہے کہ ہماری فوج دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی ہے. اور پھر مجھے آپ یہ بتائیے کہ جس انداز میں بھونڈے انداز میں چوری نثار صاحب جو کہتے ہیں میں بڑا اصول پرست آدمی ہوں، آج وہ قوم کو بتائیں نا کہ بھی ایک رپورٹ پبلک کرنے میں آپ کے اصول سر یہ دیکھیں ایک منٹ شوکت بسرا صاحب ایک منٹ یہ چیزیں آپ لوگ یہ جیسے ایک منٹ کہ وہ پیپلز یار مجھے بات پارٹی مکمل کر لو. جیسے یہ آج تک زین بھائی ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا جو گناہگار ہے وہ فوج کو کہتی رہی، آج وہ کم از کم ایک سافٹ کارنر لے کے آ رہے ہیں. یہ بڑی خوشائن بات ہے. سر انہوں نے انٹرویو دکھائی ہے. لیکن خود یہ دیکھنا بات میں درمیان میں لینے میں بات نہیں کر سکوں گا. میں آپ سے نہیں، میں شوکت بسرا صاحب سے شوکت بسرا صاحب سے زین بھائی صاحب آپ سے نہیں، آپ ایک منٹ نے تو پھانسی نہیں دی تھی یار. میاں باپ کس نے دی تھی؟ کس نے دی عدالت نے دی تھی. ضیاء الحق نے ججز کے ساتھ مل کر کس نے سزا دی تھی بھٹو کو؟ ضیاء الحق نے ججز کے ساتھ قصوری صاحب کس نے پھانسی دی تھی بھٹو کو؟ اچھا ایک منٹ یہ ٹاپک نہیں ہے، یہ ٹاپک میرا ٹاپک نہیں ہے، میں ڈیسائیڈ کروں گا سر. نہیں سر سر جب اس پہ بات کریں گے ایک منٹ یہ ظلم ہے. عمران جب اس پہ بات کریں گے پھر کریں گے. مجھے آپ کنٹینیو کریں سر. قصوری صاحب اس میں مدعی تھے، ان سے پوچھیں. نہیں اس طرح میں بریک لے لوں گا، میں پھر بات کروں گا. میں ایک لفظ فکرہ لے لیں. یہ جب میاں بات مکمل جتنا کریں. مرضی زین ویسے یہ بدماشی ہے. میاں نواز شریف جتنا مرضی بھاگ لیں، چونکہ گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا تاریخ کا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں نا کس طرح وہ شہروں میں گھوم رہے ہیں. پاناما ان کو رات میں نا سوتے وقت بھی پاناما اور ڈان لیکس ان کو سونے نہیں دے گا. حکومت مدت پوری کرے گی، میں نے یہ پوچھا تھا مدت پوری کرے گی. بندہ ٹیٹ ہونا چاہیے، شرم آنے والی گل ہے. یہ حکومت پوری کر رہے ہیں. یہ لوگ کس انداز میں پوری قومیہ پاناما شریف کے نام سے کہہ رہی ہے، پاناما شریف کے نام سے یاد کر رہی ہے. پوری دنیا میں جگن سائی ہو رہی ہے. پاکستان کا وزیر اعظم پاناما کے چور کے نام سے مشہور ہے. یہ عزت افزائی ہے عمران، یہ عزت افزائی ہے. مجھے بتائیں نا یہ عزت افزائی ہے پوری دنیا میں. اگر انہیں اپنی عزت کا خیال ہے دیکھیں بات دیکھیں میں بات مکمل کر رہا ہوں. آپ جو مرضی کہیں چلیں میں ایک منٹ اگر اپنی عزت کا خیال نہیں، پاکستان کی عزت کا خیال کریں. بریک لیں، پاکستان کی عزت کا خیال کریں. بریک کے بعد واپس آتے لے لیں، واپس آتے. میں کیوں آپ سے منہ لڑاؤں گا؟ ویلکم بیک ناظرین. شوکت بسرا صاحب آپ کہہ رہے ہیں حکومت مدت پوری نہیں کرے گی، میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں مدت پوری کرے گی، آپ کے لیڈر زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہوگی اور نہیں ہوگی. ان کا اعتماد کہاں پہ ہے میاں صاحب؟ عمران بھائی زرداری صاحب کا شیکی ہے، پھر بھی آپ کمپین کر رہے ہیں. دل کا جانا ٹھہر گیا، صبح جائے شام جائے، اس کی رضا جی کا کہنا جی کا کہہ لیں. ذرا بات سننے جو مجھے پتا ہے آپ کو اس بات کی بہت تکلیف ہوتی ہے. عمران بات یہ ہے کہ جو جی آئی ٹی ہے نا، اب یہ دیکھیں نا دو ججز نے کہا کہ پاکستان تو لینا پاکستان کا وزیر اعظم کرپٹ. میں اپنے بھائی سے کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں کر رہے. کہا نا دونوں ججز نے، انہوں نے یہ کہا کہ ایم این اے بننے کا بھی وزیر کنٹیمپٹ آف کورٹ. تین ججز نے کہا ہے قطری خط جھوٹا ہے، ان کی مزید تلاشی لے لیں. نہیں یہ نہیں کہا. اچھا اب مجھے بتائیے بالکل نہیں کہا آپ نے. اگر قطری خط آپ یہ ثابت کر. اچھا ایک منٹ کیا کسی جج نے کہا کہ قطری خط سچا ہے؟ یہ بتا دیں آپ. کسی جج نے کہا چلیں اسی بات پہ لکھ لیں، یہ لائن کاغذ پہ سے میں لکھ دیتا ہوں. ججز نے یہ ضرور کہا کہ قطری خط جو ہے تینوں ججز وہ نے اس کہا پہ رضائی نہیں جھوٹا ہے. میں کہتا ہوں غلط کہہ رہے ہیں. لکھ لیں افسانہ ہے. بات مکمل کر لیں. اچھا مجھے بتائیے آپ فیصلے کو افسانہ قرار دیا ہے سر. افسانہ قرار دیا نا سر، افسانہ قرار دیا. قطری خط کو جھوٹا قرار نہیں. افسانہ قرار دیا نا، سچا قرار تو نہیں دیا نا. ایک منٹ ان سے پوچھتے ہیں سٹیل مل، ان سے پوچھتے ہیں سٹیل. اچھا مجھے ذرا اسلام آباد والے مہمانوں ان سے پوچھتے ہیں سٹیل مل. یار بات تو کرنے دیں زین بھائی. قصوری صاحب پوچھتے ہیں کہتے قطری بتا دیں کہ ضیاء الحق نے پھانسی دی تھی. اچھا مجھے اسلام آباد سے سوال کر دیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں عمران کہ 100 دن جولائی کی جو بات ہو رہی ہے نا، میرا خیال یہ کہتا ہے کہ میاں نواز شریف میاں نواز شریف جولائی میں جولائی میں میاں نواز شریف کو وزیر اعظم پاکستان نہیں دیکھا. باقی مہمان بھی موجود ہیں، آپ لوگ ذرا لاہور میں چپ کریں گے. میں ذرا پلیز کیونکہ میاں صاحب آپ پلیز زین بھائی صاحب پلیز بھاگنا. میاں صاحب علی محمد خان صاحب ایک دعا کریں یہ بھاگے نا. علی محمد خان صاحب آرٹیکل 184(3) ترمیم کا ایک فیصلہ ہو رہا ہے مبینہ طور پہ، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے کسی بھی ڈیسیجن کے خلاف اپیل کرنے کا حق موجود رہے گا امپلیمنٹیشن سے پہلے حکومت کو. یہ بل پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں آیا تھا اور پاناما کے تناظر میں بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے. حکومت اس پہ کام کر رہی ہے، تحریک انصاف کیا کہتی ہے؟ اس سے میرا بھی انپٹ لے لیجیے گا. دیکھیں میں آپ کو مجھے پھر ایک منٹ دیجیے گا. دیکھیں ہر لا کی ٹائمنگ جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے. جس طرح کل جو ایک ڈان لیگ 2 کی بات کی گئی وہ بڑی اہم ہے.
کہ اس وقت اس کا اخبار میں چھپنا کیوں ہوا, یا ڈان لیگ 1 جو ہوئی ہے تو اس وقت وہ خبر کیوں چھاپی گئی, جب عین میدان جنگ میں آپ کی فوج لڑ رہی ہے دشمنوں سے اور آپ کے سپہ سالار اور آپ کی فوج کے خلاف اپنی وزیر اعظم سے ہاؤس سے کچھ جو ہیں جو بھی تھے, مجھے نہیں پتا کس نے کیا, جس نے بھی کیا میں سمجھتا ہوں بہت برا کیا. تو اسی طرح یہ جو لا ہے, لا کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک اس کا سبسٹنس ہے کہ سبسٹنس کیا ہے, لا کیا ہے. دیکھیں اصولی طور پہ ایز اے وکیل میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اصولی طور پہ کسی بھی فیصلے کی جو فرسٹ کورٹ ہوتی ہے, جہاں پہ وہ ہیر ہوتی ہے, جہاں پہ وہ سنی جاتی ہے, اس کی ایک اپیل ہونی چاہیے. لیکن ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب پاناما لایا گیا تب اس کو کیوں پیش کیا جا رہا ہے. باقی اگر آپ پاناما کو ایک طرف رکھ کے اگر آپ پاناما کے فیصلے کے بعد اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پہ ڈیبیٹ ہونے کے بعد اس کو عمل پذیر ہونے میں کوئی مجھے مذائقہ نظر نہیں آتا کہ اگر آرٹیکل 184(3) کے تحت آپ نے کوئی چیز اٹھائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فرسٹ کورٹ آف اپیل ہے. جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو کیس چلایا گیا تو ان کو سیشن کی وہ اپرچونٹی نہیں دی گئی, تو ان کو ایک کورٹ کم دیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاناما کے بعد اگر یہ ہوتی ہے تو اس پہ پھر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک منٹ ایک اور جی شوکت بسرا صاحب آپ سپورٹ کریں گے اس کو؟ بالکل نہیں کریں گے. وجہ یہ صرف اور صرف میاں نواز شریف کو بچانے کے لیے لائی جا رہی ہے. جب ہم نے ٹیبل کی, آپ گیلانی صاحب کو لا رہے تھے, بچا رہے تھے اس وقت ہم نے کہا تھا, ہم نے ٹیبل کیا تھا. آج ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. وہ پاناما شریف جو پاکستان میں دنیا میں جگ انسائی کا باعث بن رہا ہے, ہم ان کو بچانے کے لیے. اچھا, جب گیلانی صاحب کو بچانا تھا تب یہ ترمیم ٹھیک تھی. گیلانی صاحب کا معاملہ بھی نہیں تھا اس وقت, گیلانی صاحب کا بھی معاملہ نہیں تھا. آپ حکومت ہے پکڑے بھائی, آپ حکومت ہیں, آپ حکومت ہے پکڑے. پاناما شریف کہیں گے, میں کہوں گا وہ یہ وہی ہے بلیک کرتا تھا. اچھا یہ وہی نامناسب, آپ کو دونوں نامناسب. صاحب وہی ہے جب ڈرائیور بنے تھے, آپ کو یاد ہے نا, آپ کو یاد ہے نا. اچھا علی محمد خان صاحب, آج زرداری صاحب کا کیونکہ ذکر ہو رہا ہے, وہ خیبر پختونخوا میں نواز شریف صاحب کے بعد انہوں نے بھی کہہ دیا, زرداری صاحب کے ڈرائیور بن جاتے ہیں, انہوں نے بھی کہہ دیا, نواز شریف صاحب کے بعد زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا کہ خیبر پختونخوا میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی. سر تو پھر آپ کون سے الیکشنز مانگ رہے ہیں اور کون سا آپ کو کس بنیاد پہ آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہو؟ دیکھیں زرداری صاحب نے وہاں ان کو تبدیلی نظر نہیں آئی تو ظاہر ہے آپ ہمارے ایک پولیٹیکل اپوننٹ سے کیا توقع کرتے ہیں؟ کیا وہ وہاں پہ یہ جا کے کہیں کہ عاطف خان صاحب نے اسکول بڑے اچھے کر دیے ہیں, اور وہاں پہ شہرام ترقی نے اسپتال بڑے اچھے کر دیے ہیں, اور وہاں پہ پرویز خٹک صاحب نے جو ہے پولیس بڑی ڈی پولیٹیسائز کر دی ہے, اور کیا وہ یہ کہیں کہ عمران خان نے آج تک پختونخوا میں ایک دیکھیں اپوزیشن ممبر تو یہی بات کرے گا. میں یہ سمجھتا ہوں عمران صاحب اس کا فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں, نہ زرداری صاحب, نہ عمران خان صاحب. اس کا فیصلہ عمران خان صاحب آپ کر سکتے ہیں. آپ اپنا یہ کیمرہ اٹھا کے چلے جائیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ آج سے 4 سال پہلے اسپتال کیسے تھے اور آج کیسے ہیں, اسکول کیسے تھے, کیا وہاں پہ کرسیاں آ رہی ہیں, آ گئی ہیں, استاد بھرتی ہو رہے ہیں, ادارے بلڈ ہو رہے ہیں, کیا پولیس ڈی پولیٹیسائز. اگر بہتری ہے تو پھر ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو عوام ہمیں آؤٹ کر دیں گے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے. میاں صاحب تنقید کرتے ہیں, زرداری صاحب تو نہ کریں نا تنقید. اب سر سندھ کی حالت اگر ہم دیکھیں تو پھر دیکھیں پھر کوئی تو تنقید سر آپ تو نہ کیا کریں کم سے کم, اور جو مرضی کرے سر. میرے سوال کا جواب آپ رہنے ہی دیا کریں تنقید سر. آپ میں نہیں کہتا کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں سندھ کے اندر, لیکن عمران خان صاحب دودھ اور شہد کی نہروں کی مثال بھی نہیں دے رہی آپ نے. خان صاحب کا یہ مائنڈ سیٹ ہے, وہ ہر کسی کو گالی دینا, بدلا ہوا پاکستان, نیا پاکستان. مجھے بتائیے احتساب کمیشن جو راتوں رات سیک کر دے گا, جو وزراء کو پکڑ رہا تھا, اس وقت خیبر پختونخوا کا نیا پاکستان کدھر گیا تھا؟ جس وقت آپ ہیلی کاپٹر جو وہاں کا خیبر پختونخوا کا اس کو رکشے کی طرح آپ استعمال کر رہے ہیں, وہ نیا پاکستان ہے. آپ کا وہاں پر جو ضیاء اللہ افریدی سٹنگ منسٹر پکڑا جاتا ہے, وہ اس کی ضمانت, وہ نیا پاکستان ہے. بات صرف اتنی ہے عمران بھائی, ہر جگہ پہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے. خان صاحب نے لوگوں کو خواب یہ دکھایا تھا کہ میں ایک نیا پاکستان لے کر آؤں گا, تبدیلی لے کر آؤں گا. یہ ایجوکیشن سسٹم کی بات کر رہے ہیں, میں بھی کے پی میں گیا ہوں, گزارش صرف اتنی ہے وہاں پر مجھے. ایک منٹ علی بھائی, ایک منٹ, آپ کے پی میں ٹائم ان کو بھی دے دیں, مجھے صرف یہ بتا دیں کے پی کا ایجوکیشن سسٹم, کے پی کا ہیلتھ سسٹم, کے پی کی پولیس ریفارمز, اور آپ نے احتساب کمیشن جو آپ نے خود بنا کے راتوں رات ختم کر دیا, جو آج تک نہیں بنا. مجھے بتائیے کیا گڈ گورننس. جی علی محمد خان صاحب, کے پی کے کی ایک خبر سن لیں صرف ایک جملے میں. ہاں جی. 53 جوتیاں چوری کرنے والے وہاں پہ بیٹھ کے کسی کو بولنے نہیں دے رہے. 30 قتل, 6 اغوا اور 250 ڈکیتیوں میں سے ابھی تک 6 مہینے میں ایک بھی ملزم نہیں پکڑا گیا. یہ کل ایک بہت بڑے چینل کی خبر تھی
کہ اچھا ٹھیک ہے پریس کانفرنس کر رہا ہے جی علی محمد خان صاحب بریک کے بعد میں علی محمد خان صاحب پاور پکڑ لیے میں بریک کے بعد آپ کو ٹائم دیتا ہوں بریک کے بعد بریک کے بعد میں ان کو ٹائم دوں گا ویلکم بیک ناظرین جی علی محمد خان صاحب آپ فرما رہے تھے کوئی نقطہ آپ بات مکمل کریں پھر یہاں میں سوال کریں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر زرداری صاحب کی تمام باتیں سچ ہیں اور وہاں پہ تبدیلی نہیں آئی تو پھر یہ عوام کیوں نکل رہے ہیں اور پختونخوا کی عوام جو ہے آپ نے اسلام آباد میں جلسہ ہمارا دیکھا ہوگا ماشاءاللہ باقی جو احتساب کی بات کی ہے بصرہ صاحب نے میں بالکل ایگری کرتا ہوں احتساب پہ ہمیں وہاں اور زیادہ کام کرنا چاہیے اور ہم انشاءاللہ کریں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پختونخوا میں جو ہم نے جو کچھ مثالیں اللہ کے کرم سے ہم نے نہیں اللہ تعالیٰ نے کروائی ہیں خاص کر میں کریڈٹ دوں گا یہاں پہ عاطف خان صاحب کو ان کی ایجوکیشن منسٹری اور آپ کی پولیس اور آپ کی جو ہیلتھ ہے اور ایک اور چیز بھی عمران خان صاحب پختونخوا میں میں آج چیلنج کر رہا ہوں اس پروگرام میں اور I'll stand with my challenge آپ مجھے ایک منسٹر کا بتائیں گے کہ اس نے نوکریاں بیچی ہیں اور ہم اس کو عدالت میں لے کے جائیں گے عمران خان صاحب کو میں خود کہوں گا کہ اس آدمی کو اگر ہماری پارٹی کا ہے تو اس کو فارغ کریں کوئی بڑا کرپشن سکیم مجھے بتائیے آج 50,000 نوکریاں ایجوکیشن میں ہم نے NTS میں دی ہیں اور ایک اور ایگزامپل دوں مجھے پلیز 20 سیکنڈ سر آپ پنجاب کا کوئی منسٹر بتا سکتے ہیں جس نے نوکریاں بیچی ہوں مجھے وہ ایک ارب درختوں کا کیا ہوا علی محمد خان آخری صاحب بات کر لوں میں آخری بات کر لوں میں آخری بات پلیز مجھے 20 سیکنڈ دیجیے گا اس کا کیا بنا میں عرض کر لوں ذرا پلیز جی جی حکم فرمائیں آخری بات پلیز آخری بات دیکھیں ہمارا ایک ہائر ایجوکیشن میں ہم نے کچھ بھرتیاں کی ہیں میرٹ پہ ٹیچنگ اسسٹنٹس کی 50,000 ٹیسٹ میں سے 800-900 بچے اور اس میں ایک بہت ہی سکسس سٹوری ہے ایک بچہ جو گورنمنٹ ڈگری کالج ڈگر بنیر میں وہ بچیوں کے کالج کے باہر ہائی اسکول کے باہر وہ چھولے بیچتا تھا آج اللہ کے کرم سے وہ چھولے بیچنے والا بچہ ادھر ہی ایک ہائی اسکول میں اپنے علاقے میں آج پروفیسر ہے تو میں سمجھتا ہوں تبدیلی آ رہی ہے تبدیلی اچانک نہیں آتی دس از گریجول پروسیس اللہ کا کرم یہ کم سے کم یہ تو عمران صاحب آپ جائیں یہ میرے اور ادراک ہو گیا کہ تبدیلی اچانک نہیں آتی دیکھنے کی بات خان صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی ایک پروسیس کا نام ہے اور وہ پروسیس کے ساتھ سلولی آئے گی اچانک نہیں آ سکتی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ناظرین کل ملاقات ہوتی ہے ایک اور پروگرام کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ